ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے راستہ سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی، جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا بہت شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید کسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے، اعلیٰ صبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنی بیشی قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے ایک قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔
اتنا ہی شفاق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ اعلیٰ الصبح سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سفید پتھر پڑا ملا، جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اس طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے والا کہاں سے گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہموار راستہ پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں تو برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیے جائیں۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے۔ اپنی جان بچانے کے بدلہ میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے، تو میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کہنے لگی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شہزادی میں مسلمان ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا کہ یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے کہ اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے چادر سے نقاب اڑا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنی میان میں ڈالی اور گھوڑی کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم ہوں اور سلطان بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کو ایڑ گا دی اور اپنی ریاست کی طرف چل پڑا۔